يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام احباب محبت پیار اور عقیدت سے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ احباب کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم آپ کے چہرے کے اسوے کو بار بار دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے چہرے کے بار بار اسوے کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف بھیج دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. اگر ہم بظاہر اس آیت کو دیکھیں تو اس میں قبلہ تبدیل ہونے کا ذکر نظر آتا ہے، لیکن اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت کو دل میں ہم رکھ کر اس آیت کو دیکھیں تو حضور کی بے مثال شان نظر آتی ہے. حضرات محترم، رب ذوالجلال نے اپنے ہر نبی کے لیے، ہر رسول کے لیے اور ہر پیغمبر کے لیے کوئی قانون اور کوئی ضابطہ مقرر کر رکھا تھا. اس قانون اور ضابطے کا انہیں پابند بنا رکھا تھا. جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم، اگرچہ تو میرا لاڈلا کلیم ہے، لیکن تیرے لیے بھی میں نے ایک ضابطہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تجھے کچھ کہنا ہو تو کوہ طور پہ آنا پڑے گا، اگر تجھے کچھ سننا ہو تو کوہ طور پہ آنا پڑے گا، اگر تجھے کچھ لینا ہو تو کوہ طور پہ آنا پڑے گا. لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، محبوب بے مثل و بے مثال کی، اللہ کے یار کی، سارے نبیوں کے صفات. رب نے فرمایا محبوب تیرے لیے کوئی قانون نہیں، تجھے میں نے قانون کا پابند نہیں بنایا بلکہ قانون تیرا پابند ہے. تو زبان ہلائے گا، تیری زبان حرکت کرے گی تو قانون وجود میں آئے گا، تیری زبان ہل جائے گی تو قانون بن جائے گا. قانون کا تو محتاج نہیں ہے بلکہ قانون تیرا محتاج ہے. محبوب اگر تجھے کچھ کہنا ہو تو کوہ طور پہ آنے کی ضرورت نہیں. محبوب اگر تجھے کچھ کہنا ہو تو کسی مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں. محبوب اگر تجھے کچھ کہنا ہو تو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جانے کی ضرورت نہیں. محبوب اگر تجھے کچھ کہنا ہو تو بیت المقدس میں جانے کی ضرورت نہیں. محبوب اگر تجھے کچھ کہنا ہو تو زبان بھی ہلانے کی ضرورت نہیں. تم نگاہوں کو اٹھا دو، ہم قبلہ بدل دیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے